وہ یہ کہ اس میں 3 بیسکلی ادوار کا ذکر اس طریقے کے ساتھ ہے کہ حیات انسانی کی جو ابتدا ہوئی قصہ آدم و ابلیس سے اس کا ذکر، اس کے بعد حیات انسانی کا جو اختتام ہے کہ جس میں انسانیت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی، اہل جنت، اہل جہنم اور اصحاب اعراف، جس کے اوپر اس سورت کا نام بھی ہے، پھر ان کے آپس کے ڈائلاگس، اور اس کے بعد پھر تیسرا جو پارٹ آئے گا اس سورت میں وہ انباء الرسل کا انداز آئے گا 2 رکوع کے بعد انشاءاللہ جب وہ آئے گا تو اس کے بارے میں بھی بات چیت کریں گے۔ اب یہ اصحاب اعراف کی گفتگو ہو رہی ہے اہل جنت اور اہل جہنم کے ساتھ، تو اہل جنت کے ساتھ گفتگو ہم نے سن لی اور اب وہ اہل جہنم کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ ونادى اصحاب الاعراف رجال يعرفونهم بسيماهم، اور یہ جو دیوار والے ہوں گے اصحاب اعراف، یہ اپنی جان پہچان کے جہنمیوں کو پکاریں گے، یعنی کہ وہ لوگ جن کے ساتھ دنیا میں بھی تعلقات ہوں گی، کہتے ہیں نا ہم لوگ کیا کرے گی، برادری کے ساتھ بھی تو رہنا ہوتا ہے، معاشرے کے ساتھ کٹ کے تو نہیں رہا جا سکتا، تو وہاں پر جان پہچان والے لوگ نظر آ رہے ہوں۔ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، اور وہ کہیں گے تمہاری جمعیت اور تمہاری سرداری کس کام آئی؟ دنیا میں تو تمہارا بڑا پروٹوکول تھا، بڑے ٹھاٹ باٹ تھے، ہٹو بچوں کی آوازیں لگتی تھی جب تم سڑک کے اوپر نکلتے تھے، اور تمہارے ساتھ ایک جمع غفیر چلتا تھا، لوگ آگے پیچھے ہوتے تھے، تو یہاں پر کوئی ایسا پروٹوکول نہیں ہے۔ اہؤلاء الذین اقسمتم، اور جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں گے یہ وہی لوگ نہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے، لا ینالکم اللہ برحمہ، کہ اللہ کی رحمت سے انہیں کچھ ملنے والا نہیں۔ یہ دنیا میں بھی، اب یہ میرا انداز ہے، یہ دنیا میں بھی فقرے ہیں، دنیا میں بھی بھوکے ہیں، آخرت میں بھی ان کے حصے میں کچھ نہیں آنا۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، جا کے مساجد میں ہوتے ہیں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو گوارا کرتے ہیں تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرہ نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ تو بڑا مقام ہے اس کا، اصحاب صفہ کا بڑا مقام ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے جھونپڑی تک نہیں تھی، لیکن اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے۔ حضرت علی کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے، خباب نشط کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ تو یہ وہی لوگ نہیں ہے کہ تم دنیا میں قسمیں کھاتے تھے کہ ان کے پاس دنیا میں بھی کچھ نہیں اور آخرت میں بھی ان کو کچھ نہیں ملنا۔ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اور اب اصحاب اعراف سے کہا جائے گا تم بھی بے خوف و خطر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، ادھر جو جہنمی ہے وہ اہل جنت سے اب درخواست کریں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، اللہ کے عطا کیے ہوئے کھانے پینے میں سے کچھ ہماری طرف بھی پھینک دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ جواباً کہیں گے کہ اب اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ میں جب بھی یہ آیات پڑھتا ہوں نا مجھے ایک سٹیج ڈرامہ یاد آ جاتا ہے، نام بھی لیتا، وہ جو شخص تھا وہ دنیا میں نہیں ہے تو مناسب بات نہیں ہے، اور اس میں سین یہ تھا کہ وہ مطلب اس آیت کو بیسکلی آپ کہہ لیں کہ وائس ورسا کیا ہوا تھا کہ جب جنتی لوگ ہم جہنمیوں سے کہیں گے نا بڑی ٹھنڈ لگ رہی ہے ذرا تھوڑی سی گرمی بھیج دو، تو ہم ایک چواٹ لگائیں گے ان کے منہ کے اوپر، کہو گے رہو اپنے رب کے پاس، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نہیں ہے اللہ کی آیات کا مذاق تو اور کیا ہے، اللہ کے قرآن کا مذاق یہ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اللہ ہمیں، اللہ تعالیٰ کے جو شاعر ہیں ان کی ایک بڑی ویلیو ہے، اللہ کے شاعر کا مذاق اڑانے والا، بس اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اور یہ پتہ یہ کب ہوتا ہے؟ جب تک انسان اللہ کے قرآن کے ساتھ شعوری سطح پہ جڑتا نہیں۔ اصل میں جو کہہ رہے اس بیچارے کو، غریب کو میں یہ کہوں گا پتہ نہیں، اگر قرآن کے ساتھ شعوری سطح پہ جڑ گئے تو پھر ان سب چیزوں کے اوپر، ان سب نظریات کے اوپر، ان سب مذاق کے اوپر، ان سب استہزائیہ اندازوں کے اوپر پھر کلہاڑے چلتے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے، وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دنیاوی زندگی نے دھوکہ دے دیا ہے، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، آج ہم بھی انہیں نظر انداز کر دیں گے ایسے جیسے انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو یاد نہیں رکھا تھا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور جو ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔
آج ہم آج کی تاریخ میں دیکھیں، رمضان ٹرانسمیشن اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق نہیں۔ سارا سال وہ خواتین کیا کرتی ہیں جو اس مہینے میں آ کے پردے کے نام پر مذاق اڑاتے ہوئے پروگرام کرتی ہیں، اور کیا دین سیکھنا تو انہی سے دین سیکھنے کے لیے رہ گیا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی مولوی بڑے ججمنٹل ہوتے ہیں۔ ججمنٹل ہونے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے، یہ استہزائیہ انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات صرف رمضان کے لیے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، یقیناً ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، جس کو ہم نے علم کی بنیاد پر کھولا ہے اور اس کے ماننے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنایا ہے۔ هل ينظرون الا تاویلا، کیا یہ لوگ اس دن کے واقع ہونے کے منتظر ہیں؟ یوم یاتی تاویلہ یقول الذین نسوہ من قبل، جس دن وہ آن واقع ہوگا تو وہ لوگ جو اس سے قبل اس کو بھلائے بیٹھے تھے وہ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً ہمارے رب کے پیغمبر تو حق بات لے کر ہمارے پاس آئے تھے۔ فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، کیا اب ہمارے کوئی سفارشی ہے جو ہمارے حق میں کوئی سفارش کر دے؟ او نرد فنعمل غیر الذی كنا نعمل، یا ہم دنیا میں لوٹا دیے جائے تاکہ ہم اپنے گزشتہ طرز عمل کو چھوڑ کے نیک عمل کریں۔ قد خسروا انفسهم، انہوں نے خود اپنے آپ کو نقصان سے دوچار کیا۔ وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور وہ جھوٹ جو باندھا کرتے تھے وہ انہیں چھوڑ گئے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد کہ تمہارا رب ہے کون، اللہ ہے کون۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمام زمین اور آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش کا کنٹرول سنبھالا۔ اب اللہ کا عرش کیسا ہے، کیسا ہوگا، کس چیز کے بنا ہوا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بارے ہم سورہ آل عمران کے شروع میں پڑھ چکے تھے، آیات محکمات اور آیات متشابہات۔ جن دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ پھر متشابہات کی طرف جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو پختہ آیات محکم آیات کی ہیں ان کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، وہ رات سے دن کو ڈھانپتا ہے اور جو اس کے پیچھے دوڑتا ہوا آتا ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور سورج، چاند اور ستارے سب اسی کے حکم سے خدمت میں لگے ہوئے۔ اور کس کی خدمت میں لگے ہوئے؟ اس حضرت انسان کی خدمت میں لگے ہوئے۔ اگر یہ ستارے نہ ہوں تو اتنی کانسٹلیشنز کے ڈیزرٹ وارفیئر کے اندر جب آپ صحرا کے اندر رستے تلاش کرتے ہیں تو یہ ستارے ہی رستوں کی خبر دیتے ہیں، انہی سے ڈائریکشنز کو ناپا جاتا ہے۔ یہ دن کا اور رات کا نظام، یہ سورج اور چاند کی گردش، یہ بیسیکلی کیا بتاتی ہے؟ مہینوں کو، دنوں کو اور سالوں کی جسٹیفیکیشن دیتی ہے، کون سا دن کب آئے گا، دن کب ہوگی، یہ شام کب ہوگی۔ اور اتنا مربوط نظام ہے کہ آج بیٹھ کے 2 سال کے بعد اس دن پہ سورج کب نکلے گا آج ہم سائنس کی مدد سے معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ نے کس لیے کیا؟ انسان کے لیے۔ اور انسان کو کس لیے بنایا؟ اپنے لیے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ اللہ جان لو، آگاہ ہو جاؤ، لہ الخلق والامر، عالم خلق بھی اسی کا ہے اور عالم امر بھی اسی کا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب اللہ انتہائی برکت والا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو چپکے چپکے اور عاجزی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کو جب پکارو تو چپکے چپکے بھی پکارو، عاجزی کے ساتھ بھی پکارو، دل میں بھی پکارو، آہستہ بھی پکارو۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ سننے والا ہے۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بندہ مومن کا جو معاملہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بین الخوف والرجاء، وہ امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے۔ نہ وہ اتنا پر امید ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بس ابھی کچھ ضرورت ہی نہیں ہے، اور نہ وہ اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بس ابھی تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے بات کرنے کا۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور ملک میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرنا۔ وادعوہ خوفا وطمعا، اور اپنے رب سے ڈرتے رہو، قبولیت کی امید کے ساتھ دعا مانگو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک آپ کے رب کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی تو ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کی خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ ہوائیں کیسے رحمت کی خوشخبری لے کر آتی ہیں؟
کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون پچھم سے کھینچ کر لایا بادے سازگر. یہ جو پانی کا واٹر سائیکل اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہوا ہے کہ سمندر کے اوپر بخارات کو اس ٹیشو پیپر سے بھی ہلکا کر دیتا ہے کہ وہ اٹھتے ہیں، اس کے اوپر فورس آف گریوٹی کام نہیں کرتی، پھر اللہ ہواؤں کو حکم دیتا ہے وہ کراچی سے لے کر چلتی ہیں، ان کو گلگت لے کر آتی ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان بادلوں کے اندر وہ برف بنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ برف باری ہوتی ہے وہ گلیشیئرس کے اوپر آئس اسٹاک ہو جاتی ہے، اور جب سورج نکلتا ہے پھر وہ پگھلتی ہے. وہی واٹر چینل واٹر سائیکل سارے ملک کو، سارے اس سسٹم کو اریگیٹ بھی کرتے ہیں، اور انسان کی جو ضرورت ہے پانی وہ مہیا کرتے ہیں. یہ کون کر رہے سر؟ یہ رب بھی تو کر رہے. حتیٰ اذا اقلت صحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہیں، سقناہ لبلد میت، تو ہم ان کو کسی مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں. فانزلنا به الماء، پھر ہم بادلوں سے می برساتے ہیں. فاخرجنا به من كل الثمرات، پھر اس کے ذریعے ہم طرح طرح کے پھل اگاتے ہیں. ایک ہی درخت ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک پھل کھٹا ہوتا ہے، ایک پھل کڑوا ہوتا ہے، ایک پھل میٹھا ہوتا ہے. ایک ہی باغ ہوتا ہے، اس میں کچھ درخت جو ہے وہ آم کے ہیں تو کچھ جو ہے وہ کسی اور پھل کے ہیں. اور اس کا اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم رکھا ہے کہ پھل کو فنیشنگ سٹیج کے اندر درخت پہ نہیں پکاتا، بلکہ درخت سے اتار کے اس کے بعد پھر 8-10 دن اس کو مزید پکایا جاتا ہے کہ اگر درختوں کے اوپر ہی پکنے لگ جائے تو پھر انسانوں کے ہاتھ میں آئی نہ، پھر وہ کوے چیلے چڑیاں وہی اس کو اپنا کھود کھود کے اس کو چونچے مار مار کے وہاں پر فارغ کر دیں. کذالک نخرج الموت لعلکم تذکرون، ایسے ہی ہم مردوں کو بھی قبروں سے نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربی، زرخیز زمین سے نباتات اس کے رب کے حکم سے ہی تو اگتی ہیں. والذی خبث لا یخرج الا نکدا، جبکہ بنجر زمین سے ناقص پیداواری ہوتی. اگر زمین کے اندر زرخیزی ہوگی، اگر دل کے اندر پاکیزگی ہوگی، اگر دل کے اندر فطرت مسخ نہیں ہوئی ہوگی تو قرآن کی بارش ہوگی لپک کے اس کو پکڑے گا. ورنہ ابو جہل بھی تو تھا نا، دل کی زمین بنجر تھی. قرآن سنانے والے ابو جہل کو خود کون سناتے تھے؟ قرآن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑے مربی، سب سے بڑے مزکی، سب سے بڑے مبلغ. ان کی باتوں کی تاثیر ابو جہل کی بنجر زمین ویران نہیں آ سکی، اس میں آباد نہیں ہو سکی. کیوں؟ کیونکہ فطرت مسخ ہو چکی ہے. آج ہم بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم میں سے کسی کے دل کی زمین بنجر ہے تو اللہ سے ان راتوں کے اندر دعا کریں کہ یا اللہ تو اس کو پلٹ دے، یا اللہ تو اس کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اس ہماری دل کو، اس ویرانی کو آباد کر دے. والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، یوں ہم اپنی آیات کو شکر گزار لوگوں کے لیے طرح طرح سے ڈفرنٹ ایگزامپل دے دے کے ہم ان کو بیان کرتے ہیں. اب جو انداز آ رہا ہے یہ رکوع نمبر 8 سے، یہ 6 رسولوں کے حالات و واقعات جو ہیں یہ اب آپ کے سامنے آئیں گے. اس میں نا ان کو یاد کرنے کا بڑا سادہ سا طریقہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شخصیت ہے ان کو سینٹر میں رکھ لیں، اور ان سے پیچھے 3 رسول یاد کر لیں، حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح. اور حضرت ابراہیم سے آگے پھر 3 رسول یاد کر لیں، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. جو حضرت لوط علیہ السلام تھے نا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی تھے. تو یہ 6 رسولوں کے واقعات ابھی آئیں گے، اور اس میں آج ہم انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے باقی جو 5 رسول ہیں ان کے واقعات ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے رکوع میں پڑھیں گے. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے کہ تمام انبیاء کی جو دعوت تھی نا وہ مشترک تھی، اور تمام انبیاء کی رسولوں کی دعوت کے اوپر جو وہاں کے سرداروں کا جواب تھا وہ بھی تقریباً مشترک ہی تھا. اور ایک چیز امپورٹنٹ کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام، ان کی جو دعوت وہ توحید کے لیے تھی تو معاشرے میں شرک تھا. جبکہ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ سوشل ایول کے اندر ملوث تھی. حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اکنامک، ٹھیک ہے، اس پرابلم کے اندر ملوث تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ تھا قوم کا، فرعون کا، وہ پولیٹیکل معاملہ تھا. تو سوشو پولیٹیکل اکنامک سسٹم بھی کور ہو جاتا ہے اور اس کے بعد توحید بھی کور ہو جاتا ہے. اب مطالعہ کرتے ہیں اس کا. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا.
فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا جو ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو آج کل عراق کا شہر ہے، عراق کا جو علاقہ ہے اس میں یہ نینوا کے علاقے میں، اور عراق کا شہر جو اس وقت بابل تھا اس علاقے میں یہ مبعوث ہوئے تھے، اور 950 سال تک انہوں نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی۔ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين، ان کی قوم کے سردار کہنے لگے کہ تم تو ہمیں صریحاً بھٹکے ہوئے لگتے ہو۔ اچھا، یہ جب سردار ذہن کے اندر آئے نا تو ہمیں یہ چیز ذہن ہمیں ایک چیز جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ کیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو سوسائٹی کے لیڈرز تھے۔ لیڈر سے کیا مراد ہوتا ہے؟ جن کو سوسائٹی فالو کرتی ہے، جن کی متمول حیثیت کی وجہ سے، یعنی کہ کھلے نوٹ ہیں، پیسے ہی پیسے ہیں، مسئلہ کوئی نہیں ہے، یا سیادت اور قیادت ہے، لیڈرشپ ہے، ٹھیک ہے، معاشرے کے اندر جو بھی رولز بن رہے ہیں، قوانین بن رہے ہیں، اس میں ان کا عمل دخل ہے، تو یوں سمجھ لیجیے کہ یہ سوسائٹی کا ایک طریقے سے انٹیلیجنسیا ہوتا ہے، برین ٹرسٹ ہوتا ہے۔ وہ جو متمول لوگ ہوتے ہیں جو سوسائٹی کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو ایک اور انداز سے سمجھیں، اگر ایک فلم سٹار ایکٹریس ہو بڑی پائے کی، وہ دین پہ آ جائے اور پردہ کرنا شروع کر دے، شرعی پردہ کرنا شروع کر دے، اور اس کی جگہ پر ایک بیچاری خاتون جو کسی والٹن روڈ میں پیچھے کسی گلی میں رہتی ہے، وہ پہلے پردہ نہیں کرتی تھی، وہ پردہ کرنا شروع کر دے، سوسائٹی میں امپیکٹ کون کریٹ کرے گا؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو لوگ جو فالو کرتے ہیں بیسیکلی انٹیلیجنسیا کو، اپنے ذہن کو بدلتے ہیں، وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ بار بار جو اب اس میں نا ایک تکرار آئے گی، قال الملأ قال الملأ قال الملأ، اسی قوم کے سرداروں نے کہا، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا۔ ہمارے لیے اہم چیز کیا ہے؟ ہم کسی ایسے کو فالو نہ کریں جس میں کل جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہم کہیں کہ یہ اللہ سوری، ہم سے غلطی ہوگی کہ ہم نے غلط بندے کو فالو کر لیا۔ بس جو بات سمجھانی تھی وہ یہ تھی، ہماری ریڈ لائنز اللہ اور اس کے قوانین اور احکامات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ مبنی ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ ہماری ریڈ لائن کوئی پرسنالٹی نہیں ہونی چاہیے، ہماری ریڈ لائن اللہ کے احکامات اور قوانین ہونے چاہیے۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة، تو نوح علیہ السلام کہنے لگے اے میری قوم، میں ہرگز بھٹکا ہوا نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ایک رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ سب کچھ جانتا ہوں جو کہ تم نہیں جانتے ہو۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، کیا تمہیں تعجب ہے کہ تمہارے لیے رب کی طرف سے نصیحت تمہیں میں سے ایک شخص پہ اتری ہے؟ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور تم اس سے ڈرو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب دیکھیں کتنی امپورٹنٹ طریقے کے ساتھ پوائنٹ وائز یہ باتیں ہیں کہ اللہ کی بندگی کرو، میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر کوئی عذاب نہ آ جائے، میں اللہ کا رسول ہوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں تمہیں نصیحت کروں۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے ان کو جھوٹا قرار دے دیا، جھٹلا دیا۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، لہٰذا ہم نے نوح اور ان کے ساتھیوں کو کشتی پر سوار کر کے بچا لیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے اپنی آیات کو جھٹلانے والوں کو دریا میں، پانی میں غرق کر دیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ کون سے اندھے تھے؟ دل کے اندھے تھے۔ آنکھوں سے تو دیکھ رہے تھے نا، کبھی تو مذاق اڑاتے تھے، استہزائی انداز کرتے تھے، لو جی یہ کشتی بنا رہے ہیں، لیکن دل کے اندھے تھے۔ اصل مردہ کیفیت کس کی ہوتی ہے؟ دل کی ہوتی ہے، جس کو اقبال نے کہا نا، مجھے ڈر ہے دل زندہ کہ تو نہ مر جائے کہیں، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اب یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ رہا ہے، قوم عاد۔ یہ قوم عاد کون سی تھی؟ یہ قوم عاد وہ تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کے جو 4 بیٹے تھے ان میں سے ایک جو تھے حضرت سام، جو ان کی نسل میں سے پھر باقیات میں سے یہ قوم بنی تھی، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو رسول بنا کر بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اب سے وہی باتیں آ رہی ہیں ریپیٹیشن کے ساتھ نا۔ انہوں نے بھی کہا کہ میری قوم اللہ کی بندگی کرو
کرو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، فلا تتقون تو تم اس سے ڈرتے نہیں۔ قال الملأ پھر اس قوم کی سردار کہنے لگے الذین کفروا من قومی انا لنراک فی صفاء ہم تو تمہیں حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں، وانا لنظنک من الکاذبین بلکہ ہمارا گمان تو یہ کہ تم جھوٹ ہی بول رہے ہو۔ قال یا قوم لیس بی صفاحہ ہود نے کہا ہے میری قوم میں کسی حماقت میں مبتلا نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک رسول ہوں، ابلغکم رسالات ربی میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاؤں گا، وانا لکم ناصح امین اور میں دیانتداری کے ساتھ تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اوا اجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم کہ تمہیں تعجب ہے کہ تمہارے پاس کہ یہ رب کی طرف سے جو نصیحت ہے یہ ایک اتری ہے ایسے شخص میں جو تمہیں میں سے ہے، لینذرکم تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح یاد کرو جب اس نے تمہیں تمہاری قوم کو نوح علیہ السلام کی قوم کا جانشین بنایا تھا، وزادکم فی الخلق بسطا اور تمہیں بڑی جسامت عطا کی تھی۔ یہ جو قوم تھی ان کے قد بہت بڑے تھے، مجھے یاد آتی ہے ایک مووی تھی جائنٹ تھی جیک دی جائنٹ سلیئر، وہ بیسیکلی اسی حضرت حود علیہ السلام کی قوم سے انہوں نے وہ کریٹیوٹی لی تھی۔ جو ہم بڑے ایک دم مروب ہو جاتے ہیں نا یہ گورے سے انگریز سے، اور وہ ایسی چیز نکال کر لاتا ہے جو پہلے کسی نے سنی نہیں ہوتی سوچی نہیں ہوتی، کوئی ایسی چیز بنا کر نہیں لاتا، بس آپ کو اس کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ اس کی انفارمیشن زیادہ ہے، وہ پڑھتا ہے، وہ نالج لیتا ہے، وہ ایک کنویں کے مینڈک کی طرح آسمان کو صرف وہاں سے نہیں دیکھتا جو اس کو نظر آ رہا ہے۔ تو اس کو ہم سے پہلے پتہ ہے کہ حضرت حود علیہ السلام کی ایک قوم تھی تاریخ کے اندر، اور اس نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور اس نے اس کے اوپر ایک مووی بنا دی، اور ہم اللہ کی رحمت سے جن کی قرآن کے اندر ذکر ہے جن کی باتوں میں ذکر ہے وہ واہ جی واہ گورا کیا بات ہے۔ تو وہ جو ایک مروبیت ہے نا ہمارے اوپر چھائی ہوئی، اس کی مروبیت کی وجہ کیا ہے کہ ہم نالج کی طرف نہیں آتے، ہم علم کی طرف نہیں آتے۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ بس اللہ کی مہربانیوں کو یاد رکھو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لوگ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس صرف اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک خدا کی عبادت کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا اور ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ بس اگر تم سچے ہو نا تو پھر لے آؤ ذرا ہم پر وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ حود نے کہا تمہاری شرک کی گندگی اختیار کرنے کے سبب اب اللہ کا غضب تم پر چسپاں ہو چکا ہے۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود کھڑ لیے، ما نزل اللہ بہا من سلطان اللہ نے اس کے لیے کوئی سند نہیں اتاری ہے، فانتظروا بس تم ویٹ کرو، انی معکم من المنتظرین میں بھی ویٹ کرتا ہوں، لگ جائے گا پتہ تھوڑے دنوں میں بات کلیئر ہو جائے گی۔ فانجیناہ والذین معہ برحمۃ منا پھر ہم نے ہود اور ان کے ساتھیوں کو اپنی مہربانی سے بچا لیا، وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا اور ہم نے اپنی آیات کو چھٹلانے والوں کی جڑ سے اکھاڑ دیا، وما کانوا مؤمنین اب وہ ماننے والے بھی نہیں تھے۔ اور کون سا عذاب آیا تھا آگے جا کے بات واضح ہو جائے گی اگلی صورت میں، سورہ قصص کے اندر ان کے اوپر آندھیوں کا عذاب آیا تھا کہ وہ جو اپنے جسے پہ قد قامت کے اوپر ڈیل ڈول کے اوپر بڑا فخر کرنے والے تھے کہ ہم بڑی طاقتور قوم ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے 7 دن اور 8 راتوں کی آندھیاں چلائیں اور ایسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے تھے جیسے کھجور کے تنے ٹکراتے ہیں، اور اس کے بعد جب گرے ہوئے پڑے تو ایسے تھے جیسے کھجور کے تنے جو ہے، کیونکہ کھجور کا تنا بڑا لمبا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ ایسے پڑے ہوئے تھے زمین پہ جیسے کھجور کے تنے کسی نے کاٹ کر پھینک دیے ہو۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اس طرح ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ اب یہ پہلے رسول آ رہے ہیں جن کے بارے میں ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ یہ زندہ معجزہ لے کر آئے تھے، حسی معجزہ لے کر آئے تھے جس کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں قریش مکہ۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انہوں نے بھی کہا میری قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، قد جاءتکم بینۃ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی آ چکی ہے، ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیا اور دیکھو تم نشانی مانگ رہے تھے نا اللہ کی کہ اگر میں اللہ کا رسول ہوں تو کوئی نشانی بتاؤ، تو یہ اونٹنی آ گئی ہے نشانی کے طور پر، فذروها تأکل فی ارض اللہ بس تم اس کا راستہ چھوڑ دو تاکہ وہ اللہ کی زمین پر کھلا کھائے۔ جب بھی معجزہ آتا ہے نا تو معجزہ پھر اپنے ساتھ کوئی پرائس بھی لے کر آتا ہے، آپ کو اس کی کاسٹ بھی پے کرنی پڑتی ہے۔ اب وہ اونٹنی آ گئی، اب اونٹنی کس کی تھی؟
اللہ کی اونٹنی تھی. اب یہ اونٹنی جیسے کہ کھاتی پیتی تھی تو باقی کسی کے لیے کھانے کے لیے بچتا نہیں تھا. یہ جب پانی پیتی تھی تو باقی کسی جانور کے لیے بچتا نہیں تھا. پھر انہوں نے نا ڈیز مقرر کر دی کہ اچھا کچھ دن جو ہے یہ اونٹنی، یہ دن آج اونٹنی کا ہوگا، باقی دن باقی سارے جانوروں کو. تو جس دن یہ پانی پیتی تھی اس دن باقی جانوروں کو نہیں ملتا تھا. تو ان کے لیے ایک ٹیسٹ پڑ گیا ابھی. ولا تمسوها بسوء، اور دیکھو اس کو برے ارادے سے ہاتھ مت لگانا. ویاخذکم عذاب الیم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایک تکلیف کے عذاب کی گرفت میں آ جاؤ. واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد، چونکہ یہ قوم عاد کے بعد فوراً والی قوم تھی. اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کا جانشین بنایا. ان کے پاس سٹوریز پہنچی نہیں تھی، پتہ تھا ان کو قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہاں پر بھی ایک رسول گزرے تھے، قوم عاد نے جھٹلا دیا تھا، اب ہم ان کے جانشین ہیں. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر تمہیں ٹھکانہ دیا. تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، تم اس کے نرم میدانوں میں محل تعمیر کرتے اور پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے گھر بھی بنا لیتے. تھے بڑے سمجھدار. جیسے آج ہمارے بھی کچھ لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، آپ بتاتے ہیں اس کو کہ یار اس وقت جو ہے وہ یہ معاملات چل رہے ہیں، غزہ میں یہ حالات ہے، اس طرح یار کن چکروں میں پڑے ہوئے یار. میں تمہیں انویسٹمنٹ بتاتا ہوں، تم ادھر انویسٹمنٹ کرو. یہ کیا ان چکروں میں پڑے ہوئے، تمہارا تو پیسے ہی نہیں وہاں تک پہنچتا ہوگا. بڑے عقل مندی کے ساتھ ناصحانہ انداز سے آپ کو بتاتے ہیں. یہ بھی بڑے سمجھدار لوگ تھے. ان کو پتا تھا کہ پہلے جو قوم تھی نا اس پہ عذاب کون سا آیا تھا، آندھیوں کا. اور آندھیوں کے عذاب کی وجہ سے گھر شر بھی سارے اڑ گئے تھے، سارا مسئلہ ہو گیا تھا آپس میں. تو انہوں نے اپنی سمجھداری استعمال میں لاتے ہوئے کیا کیا، پہاڑوں کو تراش کے گھر بنائے. تو عید کی اگر ہوا چلی نا تو پہاڑ شہاڑ تو نہیں اڑتے نا ہوا سے، تو پہاڑوں کو تراش کے انہوں نے کنسٹرکشن کی جو ان کی اپنی سائٹس ہوں گی نا، یہ جو ان کے انجینئرز ہوں گے، تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ پہاڑوں کو کاٹ کے جو ہے نا ادھر اندر غارے بنا کے فَاسْكُرُوا آلاء اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اللہ کی مہربانیوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، اس قوم کے متکبر سردار جو ہیں وہ کہنے لگے للذین استضعفوا لمن آمن منهم، ان لوگوں سے جو کمزور ایمان والے تھے. یہ ایمان والے تھے لیکن کمزور لوگ تھے. کیا مطلب ہے کہ وہ لوگ مومن تھے لیکن معاشرے میں جو ان کی حیثیت تھی وہ اتنی زیادہ کوئی پیوٹل رول والی نہیں تھی. مطلب ایک معاشرے کا ڈپرائیو طبقہ تھا، کوئی بیچارہ چنگچی چلانے والا تھا، کوئی بیچارہ جو تھا وہ سڑک کے کنارے شاورما لگانے والا تھا. اس ٹائپ کے لوگ تھے، بیچارے غریب سے لوگ تھے. تو اب وہ جو بڑے سردار تھے وہ چھوٹے لوگوں سے کہنے لگے اتعلمون ان صالح مرسل من ربی، کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ یہ جو صالح ہے یہ اپنے رب کا بھیجا ہوا رسول ہے علیہ الصلوۃ والسلام. قالوا، تو ان سب نے جواب دیا انا بما ارسل به مؤمنون، ہم تو اس کی پیغمبری پر ایمان رکھتے ہیں. بھائی ہم تو ان کو مانتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، جب بھی کوئی دعوت معاشرے کے اندر آتی ہے جو حق کے اوپر ہوتی ہے، اس کو لپک کے پکڑنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ معاشرے کا ڈپرائیو طبقہ، معاشرے کا وہ طبقہ جن کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یار یہ جو بات کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے اور ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں. وہ جو پریویلیج لوگ ہوتے ہیں نا وہ تو کسٹوڈینز ہوتے ہیں بیسکلی. اقامت دین کی جدوجہد میں کیا ہے، ہیو اور ہیو ناٹس کے درمیان میں فرق کو کم کرنا ہے. اب وہ جو ہیو والے ہیں وہ تو آلریڈی چاہتے ہیں کہ ہیو ناٹ ہمارے سے جتنے دور رہے اتنا بہتر ہے. تو اگر آپ فرق کو کم کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ تو معاشرے کے وہ جو اس سسٹم کے کسٹوڈین ہے وہ کیسے اس دعوت کو قبول کریں گے؟ وہ تو اس دعوت کو روڑے اٹکانے والے اور اس کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ بن جائیں گے. قال الذین استکبروا ان بالذی آمنتم به کافرون، تو اس پر وہ جو متکبر لوگ تھے، جو سردار تھے، وہ انہوں نے کہا کہ بھئی جس پر تم ایمان رکھتے ہو نا ہم تو اس کا پھر انکار کرتے ہیں. اور کیوں نہ انکار کرتے؟ اگر ایمان لے آتے تو پھر اپنی سرداری جاتی. وعقروا الناقۃ وعتوا عن امر ربهم، تو انہوں نے اونٹنی کی اگلی ٹانگیں جو ہے نا وہ کاٹ دی اور اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی. وقالو، اور کہا یا صالح، اے صالح، ائتنا بما تعیدنا ان کنت من المرسلین، اگر تم واقعی رسول ہو نا پھر لے آؤ جو تم نے لے کر آنا. فاخذتهم الرجفۃ فاصبحوا فی دارهم جاثمین، ایک زلزلے نے ان کو آن پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں الٹے ہی پڑے رہ گئے. آپ لوگوں کو کبھی فیل ہوا ہوگا، بلکہ یہ مسجد کا ہمارا کبھی کبھی اسپیکر نہیں وہ ہلکی سی کوئی ایچنگ کرنی شروع کرتا تو مشکل ہو جاتی. اب اگر یہ باریک سی آواز بلکہ اتنی تیز بولنا شروع ہو جائے نا اور 10 منٹ تک بولتا رہے تو یقین کریں یہ ساتھ والی دکانوں والے لڑنے کے لیے آ جائیں گے کہ یہ ہو گیا اسپیکر تو صحیح کرو. فریکوینسی جو ہوتی ہے نا آواز کی
وہ انسان کو بہت ایچنگ دیتی ہے. میں آپ کو آپ کے کسی کے ناخن بڑے ہوئے ہوں اور وہ دیوار کے اوپر ایسے کرے تو اس کو تو جو تکلیف ہوگی ساتھ والے کو دیکھ کے خواہ خواہ میں تکلیف ہوگی، کیا کر رہے ہیں یار، کیا فضول چیز ہے. تو ہماری جو فریکوینسی ہوتی ہے نا آوازوں کی، وہ ہمیں بیسکلی بتاتی ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے. تو ایسی کوئی چیخ تھی، ایسی کوئی لاؤڈ پچر ہائی ویلوسٹی والی کوئی آواز تھی کہ جس سے چیخ نے جو ہے نا ان کو گھروں کے اندر ہی اندے کا اندر ڈال. اللہ نے کہا نا میرے لشکر جو ہے ان کا کسی کو اندازہ نہیں ہے. فتولى عنهم وقال يا قوم، تو وہ ان کو چھوڑ کر یہ کہہ کر چل دیا، اے میری قوم، اے میری قوم کے لوگوں، لقد ابلغتكم رسالت ربی ونصحت لكم، میں نے تمہاری خیر خواہی کرتے ہوئے تم تک اللہ کے پیغام پہنچائے. ولكن لا تحبون الناصحین، لیکن تم اپنے خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے. ولوطا اذ قال لقومه، اور لوط کو بھی ہم نے بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں کسی نے نہیں کی. انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو. بل انتم قوم مسرفون، اصل میں تم تو بڑے ہی حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. وما کان جواب قومہ الا ان قالوا، قوم کے پاس سوائے اس جواب کے کہنے کو کچھ اور نہ تھا، اخرجوہم من قریتکم، نکالو ان کو اپنی بستی سے باہر، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں. آج بھی اس قسم کا طرز عمل جو ہے وہ دیکھنے میں آ جاتا ہے. آپ کسی کو دعوت دیں، تبلیغ کریں، آگے نہیں مولوی صاحب ہم سن پتہ ہے تسی کنے نیک ہی ہو. تو جب اس طرح کی باتیں سننے کو ملے تو دل کے اندر ایک انداز سے اللہ کا شکر ادا کیا کرے کہ یا اللہ ہماری نسبت تو انبیاء کے ساتھ بنتی ہے، ہماری اوقات کی ہے. یہ باتیں تو نبیوں نے، رسولوں نے سنی، اولو العزم رسولوں نے یہ باتیں سنی، تو ہماری اوقات کیا ہے کہ اگر کوئی ہمیں یہ بات کر دے تو فوری طور پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اخرجوہم من قریتکم، نکالو ان کو اپنی بستی سے باہر، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز بنے کرتے ہیں. فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، پھر ہم نے ان کی ایک بیوی کو چھوڑ کر ان کو ان کے اہل و عیال سمیت بچا لیا. ایک جو بیگم تھی ان کی، ان کو نہیں بچایا. کیوں؟ کیونکہ وہ روایات میں آتا ہے کہ وہ انہی لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی. کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہوگی. وہ امطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے پتھروں کا می برسایا. اور ایک جگہ پہ آئے گا آگے کہ وہ پتھروں کا می کیسا تھا کہ وہ ڈیزگنیٹڈ میزائل تھے، یعنی کہ نشان زدہ پتھر تھے. مصومۃ عند ربک، اپنے رب کی طرف سے وہ بالکل ٹارگیٹڈ تھے. جیسے آج کوئی ٹارگیٹڈ میزائل ہوتا ہے نا کہ آپ اس کو ٹارگیٹ لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ جب تک اپنے ٹارگیٹ پہ جا کے لگتا نہیں ہے تب تک وہ بلاسٹ نہیں ہوتا، تو وہ ٹارگیٹڈ میزائل تھے. فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو دیکھو مجرموں کا کیسا برا انجام ہوا. وإلی مدین اخاہم شعیبا، اور اسی طرح ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو رسول بنا کر بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے بھی کہا میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی آ چکی ہے. فاوفوا الکیل والمیزان، تو بس ناپ اور تول کو پورا کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کو مال فروخت کرتے ہوئے اس میں کمی نہ کرو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور اصلاح کے بعد زمین میں خرابی پیدا نہ کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں ایمان ہے. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، اور ہر راستے پر راہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوفزدہ کرو. آج ہمیں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. آج ہمارے ہاں گلی محلوں کے اندر وہ ایک ٹرینڈ ہے نا، یہ جیسے ٹولیاں بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر آنے جانے والے کو گھور کے دیکھنا. تو یہ چیزیں جب تک ہم سوچیں گے نہیں نا کہ یہ چیزیں غلط ہے، تب تک ہم اس میں کریکشن نہیں کر سکیں گے. یہ شعیب علیہ السلام کا جو علاقہ تھا نا، اس کے بارے میں ایک تحقیق یہ ہے کہ یہ جو موجودہ جدہ ہے سعودی عرب میں، اس میں جو سمندر کے ساتھ وہ بحیرہ احمر کا علاقہ اور اس سے آگے وہ جو بر اعظم افریقہ چلتا ہے نا، تو یہ وہ ان کا ایریا بنتا تھا. اور یہ بڑی زبردست قسم کی ٹریڈ روٹ تھی. یہاں پر ان کے اوپر ان کے پاس ایک پیسوں کی فراوانی کی وجہ یہ تھی کہ ٹریڈ روٹس تھے ان کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاشی طور پہ خوشحال رکھا ہوا تھا. اور انہی ٹریڈ روٹس کے اوپر پھر یہ بندے بھی لیا کرتے تھے. وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، ورنہ ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکو اس پر نکتہ چینیاں کرتے ہوئے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تمہاری تعداد کو زیادہ کر دیا. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور ذرا غور تو کرو فسادیوں کا کیسا انجام ہوا.
وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر تم میں سے ایک گروہ مجھے دی گئی رسالت کو مان رہا ہے، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، تو دوسرا گروہ ماننے سے انکاری ہے، فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان میں فیصلہ فرما دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان ساری باتوں کو سنتے ہوئے نا ہمارے ذہن میں ایک چیز رہنی چاہیے، ان رسولوں کی قوموں میں جو برائیاں تھیں، آج من حیث الامت اس میں سے کون سی برائی ہے جو اس وقت ہمارے میں موجود نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عمومی رحمت نہیں ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ ہمیں ڈھیل دی جا رہا ہے، وہ ہمیں مہلت دیے جا رہا ہے کہ یہ میرے بندے شاید میری طرف واپس لوٹے، اور کیا اللہ تعالیٰ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کو بڑا مجبور ہے کہ وہ کہہ رہے کہ یار میرے پاس تو بندے ہی کم ہیں، اگر یہ ٹھیک نہ ہوئے تو پھر اور بندے کون آئیں گے جو میرے دین کا کام کریں گے؟ اللہ چاہے تو منگولوں کو اسلام کے قدموں میں ڈال کے ان کے دلوں کو اسلام سے فتح کر دے، جو ساری دنیا کو فتح کر رہے تھے ان کو اسلام میں فتح کر دے۔ ہے ایا یورش تاتار کے افسانے تھے، آسماں مل گئے کعبے کو صنم کھانے، کہ اللہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ ساتھ ہمیں انڈیا کے ہندوؤں کو اسلام قبول کروا کے دین کا کام لے لیں؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم پاکستانی خاص طور پہ دین امت مسلمہ میں یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے نا ہم کوئی بڑے چنیدہ قسم کے لوگ ہیں کہ ہمارے بغیر تو یہ دین کا کام نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ راتیں ہیں کہ جس کے اندر ہم اللہ سے اپنے لیے مغفرت رحمت طلب کریں، اپنے ملک کے لیے بھی، ان کے بڑوں کے لیے بھی رحمت اور مغفرت طلب کریں کہ اللہ ہمیں وہ ویژن عطا فرمائے کہ دین کو قائم کرنے کی جدوجہد ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کا مشن بن جائے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اس کی قوم کے متکبر سردار کہنے لگے لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم تمہیں لازماً نکال دیں گے یہاں سے، والذین آمنوا معک من قریتنا، اپنی اس بستی سے تمہیں بھی اور تمہارے ساتھ یہ جو فالوورز ہیں ان کو بھی نکال دیں، او لتعودن فی ملتنا، اور ہر صورت ہمارے مذہب میں تمہیں واپس آنا ہوگا۔ اس کا جواب دیکھیے گا کہ حضرت شعیب علیہ السلام اس کا جواب کیا دیں گے۔ اب کتنی فضول بات کر رہے ہیں کہ یا تو تمہیں نکال دیں گے یا تمہیں لازماً واپس آنا ہوگا ہمارے اس مذہب کے اندر۔ ہمارے جیسا ہوتا نا کوئی کہتا، بلکہ پتہ کیا کہتا اگر ہمارے جیسا ہوتا، آندھی ہے میری جتی میں دس نہ تانوں کی فضول کر، ہم بڑا نا ٹھک سے ڈنگے کی چوٹ کے اوپر کہتے ہیں۔ حضرت شعیب کا جواب دیکھیے علیہ الصلوۃ والسلام کیا جواب ہے۔ قال اولا کنا قارئین، شعیب نے جواب دیا خواہ ہمیں تمہارے دین سے نفرت ہو، قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں تو ہم اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھیں گے، بعد اذ نجانا اللہ منہا، اس کے باوجود کہ اللہ نے ہمیں اس مذہب سے نکال لیا ہے، وما یکون لنا ان نعود فیہا، لہذا ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس میں واپس ہیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، سوائے اس کے کہ ہمارے رب کو ایسا منظور۔ سبحان اللہ، حالانکہ وہ کتنی فضول دعوت دے رہے ہیں، اور یہاں پر اپنے عمل کے ساتھ اس کو منسوب نہیں کیا بلکہ کہا کہ اگر اللہ چاہے گا، جب تک اللہ چاہے گا تو ہم نہیں آئیں گے، اور اگر اللہ نے ایسا لکھ دیا تو پھر اللہ کی کرنے کو کون ٹال سکتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے بیسیکلی جو بندہ مومن کے دل کے اندر میں چیز ٹھک جانی چاہیے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، وہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ ہم اگر صرف اپنے یہاں پر آنے کو ہی پورے دن کے اندر دیکھ لینا تو کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں پر آنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری فیور کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، پھر جا کر ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں اور پہنچتے ہیں۔ اگر آواز بند ہو جائے، اگر کھانسی اتنی شدید لگنے کے بعد ہی نہ ہو سکے، یہ اللہ کی مہربانی اور رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کام کروا لیتا ہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارا رب اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، علی اللہ توکلنا، لہٰذا ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے رب تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ فرما دے، وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، لیکن ان کی قوم میں سے کافروں کے سردار قوم سے کہنے لگے لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، یقیناً اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم سخت نقصان سے دوچار ہو جاؤ گے۔ فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمین، تو انہیں بھی ایک زلزلے نے آ پکڑا اور وہ بھی اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، شعیب کو جھوٹا قرار دینے والے تو ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، اور شعیب کو جھٹلانے والے ہی گھاٹے سے دوچار ہوئے۔ فتول عنہم وقال یا قوم،
تو پھر وہاں سے شعیب وہاں سے لوٹے دل میں یہ کہتے ہوئے اے میری قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، وہی انداز جو کہ حضرت صالح علیہ السلام کا تھا کہ میں نے تو تمہاری خیر خواہی کرتے ہوئے اپنی رب کی باتیں تمہیں پہنچائی، فکیف آسى علی قوم کافرین، اب میں انکار کرنے والوں پر کس بات کا افسوس کروں۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی رسول نہیں بھیجا، الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء، مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو سختیوں اور پریشانیوں کی آزمائش میں سے گزارا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک خاص قانون کا ذکر ہو رہا ہے کہ کسی قوم کی طرف جب کوئی رسول کو بھیجا جاتا تو پھر سختیوں میں اور مصیبتوں میں اس قوم کو مبتلا کر کے ان کے دل کو نرم کیا جاتا، اور وہ پھر اس رسول کی طرف تھوڑا سا متوجہ ہوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں یہ بات مزید کھل کے آگے واضح ہو جائے گی، تاکہ مشکل میں اگر دل نرم ہو تو پھر انسان اللہ کی طرف مائل ہونے کی صلاحیت زیادہ ہو جاتی ہے، لعلہم یضرعون، اور تاکہ ان میں عاجزی پیدا ہو جائے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے سختیوں کو آسودگی سے بدل دیا، حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، یہاں تک کہ وہ پھلے پھولے اور کہنے لگے تو یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے بھائی، یہ تو دکھ سکھ ہمارے باپ دادوں کو بھی پہنچتا تھا، ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے، ایسے مسائل تو ترقی یافتہ ممالک میں بھی ہوتی ہیں۔ اگر یہاں پر اس دفعہ بہت زیادہ برف باری پڑ گئی ہے اور زندگی کا نظام معطل ہو کے رہ گئے تو یہ تو اس کی سائنٹیفک ریزن ہے، موسم گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہے، یہ کوئی اللہ کا عذاب تھوڑی ہے، یہ تو فینومینا آف نیچر ہے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اگر بستی والے ایمان اور خدا خوفی کی روش اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم یقیناً زمین پر آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلانے کی روش کو اختیار کیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں، أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کہ ہمارا عذاب جو ہے وہ ان کے اوپر اچانک آ جائے، راتوں رات آ جائے جبکہ وہ سو رہے ہیں۔ یہ خبردار کرنے کا ایک بڑا انداز ہے کہ بالکل بے فکر ہو۔ اور آج اگر ہم لوگ خاص طور پہ جن کو تھوڑی سی کبھی اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو کہ وہ ایئر ٹریولنگ کی ہو نا، جب جہاز کو ایئر پاکٹس میں سے گزرتے ہوئے جھٹکے لگتے ہیں نا تو فوری طور پہ ساری انٹرٹینمنٹ اتر کے چلی جاتی ہے واپس انہیں اسکرینوں میں، اور سارے جو ہے نا وہ پکارنے لگ جاتے ہیں۔ اور اگر انٹرنیشنل فلائٹ ہو تو کوئی گاڈ کو پکار رہا ہوگا، تو کوئی اللہ کو، تو کوئی بھگوان کو، سب ایک اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اور دا مومنٹ وہ ایئر پاکٹ میں سے جہاز نکل آتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ واپس کتنی فٹ آئے بیٹھی، کہ یہ بے خوف ہوگی، یہ دوبارہ نہیں آ سکتی ایئر پاکٹ۔ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، کیا بستی والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں، أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آج اور وہ کھیل کود میں مصروف ہو۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا یہ اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے ہیں، فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، جبکہ صرف گھاٹے سے دوچار ہونے والے لوگ ہی اللہ کی چال سے بے خوف ہوا کرتے ہیں۔ یہ ایک خبردار کرنے کا انداز ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے انسانوں کو ڈراتا ہے، سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھ لیا تھا نا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تو انہیں اپنے آپ سے خبردار کر رہا ہے۔ تعویل خاص اہل مکہ کے لیے تھی اور تعویل عام آج ہم پاکستانیوں کے لیے۔ آج ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، ہمارے وزیر خزانہ صاحب ٹی وی پر آ کر اعلان کرتے ہیں مبارک ہو، IMF نے ہمیں اگلی قسط پہ قرضہ ادا کر دیا ہے اور ہماری اکانومی کو بوسٹ ملے گا۔ دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خزانہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔